ہسٹری کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومن پروگریس جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ 100 ایئرس میں اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل ہم لوگ 1914 میں جو فورڈ ماڈل ٹی بنی تھی گاڑی، وہ گاڑی سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے، اور اب دیکھیں کہ ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں جو آٹو پائلٹ پہ بھی چلتی ہیں. دا لیول آف ڈفرینس بٹوین دیٹ از ریمارکیبل. مطلب کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور کہاں پہ اب وہ ٹیسلا اور فراريز اور لیمبورگینیز اور کدھر سے کہاں پہنچ گئے ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. مطلب جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. آپ پہلا جہاز دیکھو جو انوینٹ ہوا تھا رائٹ بردرز کا، جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد آج آپ دیکھو ہمارے پاس سپر سونک جو ہے نا ایئر کرافٹس بھی موجود ہیں، اور اسٹیلتھ بامر بھی آ گئے اور کیا کچھ آ گیا. مطلب دا لیول آف ٹیکنالوجی از انبلیویبل. مطلب ان کا کمپیریزن نہیں آپس میں. اسی طرح سے آپ فونز کی مثال لے لو. پہلا جو فون ایجاد ہوا تھا وہ کون سا فون تھا؟ وہ جو سمپل یعنی سگنلنگ کے بیس پہ چل رہا ہے. اور پھر آج آپ دیکھیں موبائل فونز آ گئے ہیں جس میں آپ اسمارٹ فون کے اوپر آپ پورا نیٹ اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو. تو دیر از بن اے ہیوج چینج ان لاسٹ 100 ایئرز. آپ کہہ لو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں زمین آسمان کا فرق ہوا ہے. آپ اگر اسکولنگ سسٹم کی اگر آپ کمپیریزن کریں، اٹس دا سیم. یعنی وہی کلاس روم سیٹ اپ تھا، وہی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہی بچہ صبح آتا ہے، وہی آ کے جو نا ایک چیز سے گزرتا ہے دوسرے سے گزرتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل، ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ابھی تک انڈسٹریل ایج کے آثار قدیمہ کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے آنا ہے سوشلی، آپ نے ایک چیز کے اندر سیٹ اپ میں آنا ہے، یہ آنا ہے وہ آنا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے پھر کچھ شاید ٹیچر کے اعتبار سے ایک نوبلٹی اور وہ سب کچھ تھا. if anything that system has deteriorated according to my estimation. کہ وہ جو تھوڑی بہت پہلے جو ایک خیر کا معاملہ تھا بھی کہ ٹیچر کا ایک رول ہے، ایک انوالومنٹ ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ کچھ سکھا رہا ہے، وہ کچھ مینرز بتا رہا ہے. اور ایون میرے پیرنٹس بھی جب بتاتے ہیں اپنے اسکول کے ایکسپیرینسز کا، تو بتاتے ہیں کہ ہمیں مینرز سکھائے جاتے تھے، ہمیں ڈسپلن کیا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آداب کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کچھ نہ، اور یہ اکثر ٹیچر کے اپنے گڈ ول کا بھی حصہ ہوتا تھا. یعنی مے بی دا سسٹم وازنٹ ڈیزائن دیٹ وے، بٹ دیر واز سم تھنگ جہاں پہ ٹیچر خود کمپیل فیل کرتے تھے کہ میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. جو کہ آہستہ آہستہ چونکہ یہ بزنس بنتا گیا، پرائیویٹ سیکٹر آ گیا بیچ میں، بزنس بنتا گیا. بزنس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ناؤ اٹس اباؤٹ جسٹ میکنگ منی. اینڈ ایون ایک بندہ اگر ٹیچر بھی ہے آج فار ایگزامپل، تو وہ ہی از اونلی دیئر موسٹ لائکلی until he or she finds a better job. And they would love to get out of that کیونکہ it's generally supposed to be one of the lower paying professions. So آپ کوشش کرتے ہو کہ as soon as possible یہاں سے باہر نکلو. یا لڑکیاں وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں جو ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو جیسے وہ کوئی مطلب رشتہ وغیرہ آتا ہے وہ اسکول چھوڑ کے شادی اور میڈم گئیں، now she is gone. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریالٹی ہے جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ now وہ جو چیز کے اندر بجائے امپروومنٹ آنے کے ایک ڈاؤن ہل ہے. اگر کوئی آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی انسانیت آ گئی ہے نا، تو وہ کوئی جس طرح بھی کیسر بھائی نے بتایا کہ کوئی نیک ٹیچر ہوگا جس نے آپ کو اپنی گڈ ول سے کچھ بتا دیا ہوگا. لائک مجھے بچپن میں جو بہت بڑا ایک پرابلم تھا وہ اسٹیمرنگ کا پرابلم تھا. آئی کوڈنٹ اسپیک پراپرلی ایٹ آل فار دا فرسٹ، مطلب نرسری سے لے کے کلاس 10 تک مجھے ہیوج پرابلم تھا. اینڈ اٹ واز مائی فزکس ٹیچر جنہوں نے کلاس کے اندر مجھے نوٹ کیا کہ یہ اس سے پہلے کسی نے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں کیا. فزکس کے سر تھے، انہوں نے مجھے کہا بیٹا ادھر آؤ میرے پاس. اور جب میں ان کے پاس آیا، باقیوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا، مجھے کہا کہ یہ جو آپ کو پرابلم کتنے عرصے سے؟ تو میں نے بتایا، میں کہ سر یہ تو بچپن سے ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، یہ دعا آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا چلیں بتا دیں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پرابلم تھا. آئی ہیڈ نو کلو ایٹ دیٹ ٹائم کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پرابلم تھا کہ بولنے میں ان کو ڈفیکلٹی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور ان کو بھی یہ پرابلم تھا اور اللہ نے ان کو کیور کیا. تو وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو بیٹا یہ دعا نہیں چھوڑنی آپ نے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے پہلی دفعہ دعا سن رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر انہوں نے بتایا کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے، سبحان اللہ، اور میرا کام میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو انہوں نے کہا یہ دعا نہیں چھوڑنی تم نے. اور آپ یقین کریں، اب یہ فزکس کے سر ہے نا، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے یہ بھاشن دینے کی؟ نہیں ضرورت تھی نا، لیکن انہوں نے دی. کیوں؟ ہی فیلٹ کمپیلڈ کہ آئی شوڈ ڈو سم. اور میں ان کو جب بھی
ان کے بارے میں سوچتا ہوں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کو آج پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہی ہیز نو آئیڈیا بیکاز آئی ٹک اٹ ایز وائز اینڈ آئی روٹ دس دعا آن مائی, مطلب لٹرلی ایک پیس آف پیپر پہ بیڈ سائڈ پہ میں نے لگا کے رکھی ہوئی تھی, اور میں پڑھتا رہتا, اور بس انہوں نے کہا کہ بس پڑھتے رہا کرو جب تمہیں صبح دوپہر شام رات جب موڈ ہوا کرے. کتنے نمبر آف ٹائمز, کوئی نمبر آف ٹائمز نہیں ہے, بس مانگو اللہ تعالیٰ. آپ کی زبان سے جو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا. وہ سارا اجر لے کے جا رہے ہیں وہ, کیونکہ دیکھیں اگر میری یہ پرابلم ٹھیک نہ ہوتا, میں نے کبھی آنا تھا لائم لائٹ میں اور اسپیکر بننا تھا, کبھی بھی نہ بنتا. آئی ووڈ بیکم اینی تھنگ ایکسیپٹ اسپیکر.